اللہ 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 اللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کہ من سرک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو شخص علم کے راستے پر چلا کہ علم حاصل کرے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بنا دیتے ہیں. یعنی علم کی پہلی فضیلت کہ جس نے علم حاصل کیا، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، معاشرے کے اندر علم کو پھیلانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یعنی کس قدر بلند مقام اس علم حاصل کرنے والے کو مل رہا ہے کہ طالب علم کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک عالم وہ شخص کے جو علم حاصل کرنے والا ہے، زمین کے اندر جو چیز موجود ہے، جتنی بھی مخلوقات موجود ہے، آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہے، وہ تمام کی تمام مخلوقات، یعنی زمینی مخلوقات بھی، آسمانی مخلوقات بھی اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، یعنی اس کی طرف سے، اس کے گناہوں کے حوالے سے مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے تمام مخلوقات کرتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جُحْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، وہ مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتی ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، وہ شخص کے جو عبادت کرنے والا ہے، پوری پوری رات تہجد کا اہتمام کرنے والا، دن میں بھی عبادتوں کا اہتمام کرنے والا، تسبیحات اور اذکار کا اہتمام کرنے والا ہے، اس شخص پر عالم دین کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے. فرمایا کہ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات ہوتی ہے، 14ویں رات میں جو چاند نکلتا ہے جسے ہم بدر کہتے ہیں، کس قدر چمکتا دمکتا چاند ہوتا ہے، جس طرح اس چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح اگر بہت سے عابدین موجود ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے موجود ہوں، ان کے مقابلے میں لیلۃ البدر کے چاند کی طرح عالم کو اہمیت حاصل ہے، وہ اس طرح چمکتا دمکتا ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہوا کرتے، بلکہ انبیاء کی میراث وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، بلکہ انبیاء کی میراث یہ علم ہوا کرتی ہے، اور جس شخص نے علم حاصل کر لیا گویا کہ انبیاء کی میراث اسے حاصل ہو گئی. کس قدر بہترین روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس روایت کی روشنی میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم کی جانب متوجہ کریں، تعلیم و تعلم کے راستے پر ان کو لگائیں، دینی مدارس کے اندر ان کو بھیجیں، وہ قرآن و سنت کا، کہ فرشتے ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھائیں، زمین کی، آسمان کی، سمندر کے اندر موجود تمام مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے.